نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے لگاتے، اتباع یتبع، اتباع، پیچھے لگانا، کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، یعنی ایک چیز کے بعد دوسرا کرنا، ما، جو، انفقو، انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، منا یمنو، من، میم نون روٹ ہے اس کا، یعنی ریمائنڈر نہیں دیتے، جتاتے نہیں، ولا اذن، اور نہ اذیت، وہ تکلیف جو کسی جاندار کو پہنچے، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، یعنی ریوارڈ ہے۔ اجر کو اس لیے اجر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اجرت سے ہے۔ اجرت کسی کو محنت کے صلے کے طور پر دی جاتی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ الذین، وہ لوگ، جو، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب دوبارہ بات دہرائی جا رہی ہے، رپیٹ کی گئی ہے بات کہ اخلاص کے ساتھ صحیح جگہ پر خرچ کرو، دین کے فائدے میں خرچ کرو۔ جب آپ خرچ کرنے لگ گئے، اس کی مثال دی گئی، اب کام شروع ہو گیا، خرچ کرتے ہوئے کچھ اور کام میں مسائل آتے، اس میں سے ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں، جیسے آپ ایک بیج بوتے ہیں، سیڈز ڈالتے ہیں، صرف وہ گرو نہیں کرتے، ساتھ بیڈز میں گرو کرتے ہیں، پھر انہیں کاٹنا پڑتا ہے، پھر ہم ان کو ہٹاتے ہیں، اگر ان کو نہ ہٹائیں گے تو 700 بیج نہیں لائیں گے، وہ پھر کمزور ہو جائیں گے، ایسے بھی ہوتا ہے، بعض مر بھی جاتے ہیں، گرو نہ کریں، یہ بالکل فطرتی چیز ہے، ایک حصہ ہے سارے عمل کا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا خرچ کرو، ہم نے ارادہ کیا خرچ کرنے کا، اللہ رب العزت نے مزید حکم دیا کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر خرچ کرو گے، اور شوق آ گیا، اب تو میں مزید خرچ کروں گی، پہلے بھول گئے تھے اب نہیں بھولیں گے، اب خرچ کرنے لگے، ساتھ ہی شیطان آ گیا اور اب چاہے گا کہ یہ خرچ کرے، تو شیطان کوئی نہ کوئی خرابی ڈال دے گا کہ کیا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ کیا کرایا جو ہے اس کا برابر کر دے گا، اس کو کچھ نہ ملے، یعنی وسوسے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی محتاط کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، خرچ خالص اللہ کے لیے کرو، اور اس میں ایسی چیزوں سے بچنا جو اس کو ضائع کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے یا پیچھے لے آتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان کو، ولا اذن، اور تکلیف، اذیت، خرچ کرنے کے بعد احسان اور اذیت سے کام نہیں لیتے، یعنی جس کو دیتے ہیں اور جہاں دیتے ہیں، احسان اور دکھ نہیں دیتے۔ احسان جتانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر اپنی فوقیت قائم کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا، اس بنا پر کہ آپ نے اس پر کچھ خرچ کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی ادارے کو خرچ کرنا ہے، وہاں سے بینیفٹ کی ڈیمانڈ کرنا ایسی کہ جو ان کی بس میں نہ ہو، اس کو مینشن کرنا اس انداز سے کہ اس کو حقیر کیا جائے، اور اذیت کیا ہے؟ لوگوں میں اس کا ذکر کرنا کہ جس سے لینے والا شرمندہ ہو،
اور دکھ اٹھائے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے کیا، فی سبیل اللہ کیا، تو پھر بندوں پر کس بات کا احسان ہے؟ پھر آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ تھا، آپ کو اجر اللہ سے چاہیے، پھر آپ انسانوں میں اس کو کیوں نشر کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے کیا تو وہی اجر دے گا۔ اگر دنیاوی فائدے کے لیے کیا تو اس کا صلہ دنیا میں ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے پیچھے احسان اور اذیت نہیں دیتے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جو نہ ان پر ظلم کرے گا، نہ ان کے اجر میں کوئی کمی کرے گا۔ من اور اذا اجر ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اخلاص کی منافی چیز ہے۔ اس معاملے میں یہ بھی احتیاط ہونی چاہیے، نہ زبان نہ عمل سے نہ من اور اذا ہو۔ بعض دفعہ ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، عمل سے، رویے سے من اور اذا ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا، یا میں نے فلاں پر احسان کیا تھا۔ بعض دفعہ زبان سے دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات معاملے میں دکھ دیتے ہیں، معاملہ خراب کرتے ہیں۔ دوسرے کو دیا تو اگر دوسروں کو دیا ہے تو اس کو چھپا کر دو، دوسروں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جب تم کسی کو دے اور محسوس کرے اب تیرا سلام بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے، یعنی وہ ایک دم ڈر جاتا ہے، اس نے مجھے دیا تھا، ایسے شخص کو پھر سلام بھی نہ کرو، بلکہ انجان بن جاؤ جیسے تم نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ تو کسی بھی طرح اس کو من اور اذا نہ ہو، کیونکہ تم نے اللہ کو دیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، دو اور بھول جاؤ، سوچو بھی نہ۔ بعض دفعہ ہم کسی کو دیتے ہیں، وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا، پھر ہمیں خیال آتا ہے ہم نے اس کو فلاں فلاں دیا تھا، اس کو اتنا دیا تھا، اس کو اتنی حیا بھی نہیں رہی، اس نے سوچا بھی نہیں میں اس کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ کسی نہ کسی سے اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ جو خالص اللہ کے لیے دیتا ہے اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ بعض دفعہ ہم خود نہیں کہتے، کسی ایسے شخص کو کہتے ہیں، وہ اس کا ذکر اس کو کر دیتا ہے، تو ڈائریکٹلی من اور اذا نہیں کرتے، انڈائریکٹلی کرتے ہیں۔ اس لیے ان دو چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ جو ان سے بچ گیا، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہو گیا۔ کہاں؟ کس کے پاس؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، گویا وہ ہم اللہ پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چیز اللہ کے پاس ڈپوزٹ کرا دی، محفوظ کرا دی، وہ کل ملے گی۔ اور کئی گنا صرف اتنا ہی نہیں، اطمینان اور یقین انسان کے عمل میں اور حسن پیدا کر دیتا ہے، اس کا عمل اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ رب کہاں ہے؟ عرش پر۔ دل میں صرف اللہ کی یاد ہے، ان کا اجر بہت محفوظ جگہ پر ہے، وہ ضائع نہیں ہونے والا۔ وہ جس قدر پریشیس چیز ہوتی ہے، اس کی جگہ اتنی اچھی ہوتی ہے، ولا خوف علیہم، اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، بہت زیادہ خوشی کی چیز ہے۔ یہ خوف انسان کا دنیا میں بھی کم ہو جاتا ہے۔ خوف ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، لیکن جب اللہ کے پاس ہو اس کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جس رب کے پاس یہ چیزیں جمع ہے وہاں محفوظ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو اپنے کسی مسلمان بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، اتنا چھپا کر صدقہ کیا اس نے، تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا جب ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، وہ ٹھنڈے سائے میں ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم تب ہوتا ہے جب کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، اور جس نے اپنے ہاتھ سے سنبھال کر رکھ دی اس کو خوف نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، جو فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے غم بانٹنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم اور پریشانیوں میں کام آتے ہیں، ان کے غم اللہ دور کر دیتا ہے، ان کو غمگین نہیں ہونے دیتا، ان کے دلوں میں ایسے اطمینان، سکون اور خوشی بھر دیتا ہے، انسان بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور موت بھی پرسکون حالت میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ کسی سے فرمائی۔ لوگوں نے کہا نامراد ہوئے یہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتانے والا، جو اس نے کیا اور کرنے کے بعد جو احسان جتائے، بول کر کہے یا عمل سے کرے اور جھوٹی قسم کھا کر وہ اپنا سودا بیچے، تجارت کرے جھوٹی قسم کھا کر، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔